اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کہیں تم کو تمہارے مال و متاع اور اولاد میری یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے تم اس میں سے خرچ کر لو، کہیں تمہاری موت کا وقت نہ آ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پاس موت آ پہنچے، پھر اس وقت تم جو مہلت مانگو، لیکن اس وقت تم کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ موت کا سچا ہوتا ہے، پھر اس وقت مہلت نہیں دی جاتی۔ اور پھر تم لوگ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیں تاکہ ہم اپنے مال سے خرچ کریں، صدقات کریں، خیرات کریں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، لیکن اس وقت تم کو مہلت نہیں ملنے والی۔ موت سے پہلے پہلے تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے، خیرات صدقات، وہ کر لو اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر کاموں سے خبر ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں، مال و متاع کی مشغولی اور اولاد کی مشغولی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں جو ہے اس سے تم لوگ کوتاہی کرو اور تعمیل کرنے میں گریز کرو۔ انہی دو چیزوں کے ساتھ لگے رہو، اور جب موت کا وقت آن پہنچے تو یہی دو چیزیں، اولاد کی مشغولی اور مال و متاع کی مشغولی، تم چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاؤ، اور یقیناً یہ دونوں چیزیں موت پہ چھوٹنے والی ہیں۔ تو اس سے پہلے پہلے کہ موت آن پہنچے، تم جو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لو، موت کے لیے تیار کر لو، اور اللہ تعالیٰ تم کو جن چیزوں کے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اور خیرات و صدقات کر لو۔ صدقات یقیناً سختیوں، بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ، مال و دولت حساب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے ان کی ان مالوں میں ان غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور وہ غریبوں کا حق ادا کریں۔ تو پلیز اس طرح کی معلومات، دین کی معلومات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ جو ہے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔